الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل على حبيبك من زانت به النصر اللهم يا رب البيت العتيق ويا رب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا السلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يفسق ولم يرفث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. اپنی خاص توفیق سے اور اپنے خاص لطف و کرم سے اللہ تعالی حج مبرور کی سعادت ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائے. اس وقت جو مجلس اور نشست رکھی گئی ہے
اور آئندہ اتوار کو بھی، بعد از مغرب بھی اور عشاء کے بعد بھی۔ ان 3 نشستوں کا مقصد آپ حضرات کو مناسک حج کی تعلیم دینا ہے۔ مناسک حج اور حرمین شریفین کے آداب بیان کرنا اور آداب سکھانا ان مجلسوں کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی حضرات عازمین حج ہیں ان کو پورے آداب کے ساتھ شریعت مطہرہ کے بیان کردہ مسائل کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق حج مبرور کی سعادت عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا تو حج فرض ہونے کے بعد پہلے حج میں سیدنا صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد اگلے سال آپ نے خود حج کا ارادہ فرمایا۔ آپ جب مدینہ طیبہ سے حج کے لیے نکلے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ نے سارا حج اپنی اونٹنی قصوہ پر ادا فرمایا، اور اونٹنی پر ادا فرمانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ جتنے حجاج ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھ کر حج کا طریقہ سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا بھی، آپ اونٹنی پر جب جلوہ افروز ہوئے آپ نے صحابہ سے خطاب فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اے صحابہ تم مجھ سے اپنے حج کے احکام سیکھ لو، یعنی مجھے دیکھتے جاؤ، میرے طریقے کو اپناتے جاؤ، اس سے تمہارا حج صحیح معنی میں حج ادا ہوگا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل پوری تفصیل کے ساتھ روایات احادیث میں موجود ہے۔ جب آپ نے اعلان فرمایا حج کے لیے، اس زمانے میں آج کی طرح کے ذرائع مواصلات، پیغام رسانی کے ذرائع موجود نہیں تھے، پھر بھی جہاں جہاں آپ کی بات پہنچی تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج کے لیے عازم سفر ہوا۔ یہ اتنا بڑا قافلہ مسجد میقات میں، اس زمانے میں اس کو مسجد ذوالحلیفہ کہتے تھے، آج کل مسجد میقات مدینہ طیبہ کا جو میقات ہے، یہاں آپ نے احرام باندھا اور وہی جگہ میقات کے لیے مقرر ہوگی۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں، یہ جتنے حج کے جو احکام ہیں، حج کا فریضہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ادا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 80 حج پیدل ادا فرمائے، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے گھر کا یہ حج کا فریضہ ادا فرمایا۔ اور میقات کے یہ جو علامات ہیں، نشان اور حرم کے نشانات، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، ان کی رہنمائی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نشانات مقرر فرمائے۔ حج کے احکام میں، ادائیگی میں، عملی احکام میں تھوڑی بہت تفصیلات کا فرق ہے، لیکن فریضہ حج تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علامات قیامت میں یہ پیشین گوئی فرمائی کہ حضرت عیسیٰ وادی روحہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمائیں گے۔ وادی روحہ مدینہ طیبہ سے 35-40 کلومیٹر کے بعد یہ وادی شروع ہو جاتی، طویل وادی ہے، 80 کلومیٹر تک کے بہت بڑی مقدس وادی ہے۔ یہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھ کر حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے، عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ حاضر ہوں گے۔ تو مناسک حج کو سیکھنا اور مناسک حج کی تعلیم دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار اس کی ادائیگی فرض ہے۔ ہم اپنی معمولات زندگی میں دیکھیں، بعض معمول ہم ایسے ہیں جو روزانہ ادا کرتے،
جیسے ہم کپڑوں کا چینج کرنا، غسل وغیرہ، یہ اکثر لوگوں کے روزانہ کے معمولات میں، اس میں ہمارا اہتمام اتنا زیادہ فکر نہیں ہوتا. بعض ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہفتے کے دن، چھٹی والے دن انجام پاتے ہیں. جو چھٹی ہوگی دیکھ لیں گے، تو اس میں ہمارے پاس ہفتے بھر کی لسٹ ہوتی. بعض کام ایسے ہیں ہماری زندگی میں جو مہینے کے بعد انجام پاتے ہیں، اس کے لیے فکر بھی ہماری ویسی ہی تھوڑی سی بڑھ جاتی، بھئی مہینے کے بعد پھر موقع آئے گا. بعض ایسے ہیں جو سالانہ بنیادوں پہ ہوتے. اب جمعہ یہ ہر ہفتے میں آتا ہے، اور رمضان المبارک یہ سال کے بعد آتا ہے، اور عیدین بھی سال کے بعد آتی ہیں، لیکن ان کا اہتمام جمعے سے زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے معمولات زندگی میں دیکھیں، بعض ایسے کام ہیں جو ہم پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی انجام دیتے، لائف ٹائم. بھئی یہ کام ایسا ہے، بھئی ایک ہی مرتبہ ہونا، اس کے بعد بار بار اس کا موقع نہیں ملے گا. اس کے لیے ہمارے مشورے، ہمارے استخارے، ہماری فکر بہت زیادہ بڑھ جاتی. بھئی یہ ایک ہی موقع ہے، اس کے بعد شاید یہ دوبارہ موقع نہ ملے. جیسے نکاح کا معاملہ ہے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. اس کے لیے ہماری جستجو، ہمارے لیے حال و احوال کو دیکھنا، یہ زیادہ گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر لوگوں کا مکان بنانا یہ بھی زندگی بھر کے لیے ہوتا. بھئی اب ہم نے رہائش بنائی تو ہماری زندگی یہاں گزرے گی. تو مکان کے حوالے سے بھی سواری بھی بندہ لیتا ہے تو عموماً اتنے عرصے کے لیے کہ بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، نحوست کسی چیز میں نہیں. مشرکین مکہ نحوست کا عقیدہ رکھتے تھے. بعض پرندوں میں نحوست، بعض گھروں میں نحوست، بعض عورتوں میں نحوست، ان کو منحوس سمجھتے تھے. قرآن و سنت نے ہمیں تعلیم دی کہ منحوس یہ چیزیں نہیں ہیں، منحوس اعمال ہیں. اگر برے اعمال ہوں گے، گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں گی، ان کی نحوست آئے گی، اور ان کی نحوست سے رزق میں تنگی ہوگی، ان کی نحوست سے پریشانیاں آئیں گی، ان کی نحوست سے انسان کا دل تنگ ہوگا، گھٹن کا شکار ہوگا. تو نحوست بد اعمالیوں میں ہے، گناہوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، بندہ گناہوں کی وجہ سے بس اوقات رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو گناہوں میں نحوست کسی شخص میں نہیں. آپ نے فرمایا اگر چیزوں میں نحوست ہوتی تو تین میں ہوتی، لیکن چونکہ نحوست نہیں لہذا تینوں میں نہیں. ایک آپ نے فرمایا الفرس، گھوڑے میں یعنی سواری میں اگر ہوتی تو اس میں ہوتی. دوسرا بیوی میں اگر ہوتی تو اس میں ہوتی. تیسرا گھر میں اگر ہوتی تو اس میں ہوتی. تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی. یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی کا یہ لائف ٹائم ایک حصہ ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر اس میں کوئی مصیبت پریشانی ہو تو پھر آدمی کی زندگی درد سر بن جاتی. سواری ایسی ملی، روز روز کی پریشانی. مکان ایسا ہے، روز روز کڑتا ہے. بیوی ایسی ہے، روز روز پریشان ہوتی. تو یہ فرمایا نحوست نہیں ان تینوں میں. اگر ہوتی تو تین میں ہوتی، لیکن ان تینوں میں بھی نہیں. نحوست صرف انسان کی بد اعمالیوں میں ہے، اس کی بد عقیدگی میں ہے، بدعت میں ہے، شرک میں ہے. ان چیزوں میں نحوست، اور ان کی نحوست دور ہوگی توبہ سے، استغفار سے، گناہوں کو چھوڑنے سے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ حج کا فریضہ چونکہ زندگی میں ایک بار ہے، لہذا اس کو سیکھنے کا اہتمام بھی اسی قدر، اس کو سیکھنا بھی، اس کو ادا کرنا بھی اسی اہتمام سے ہونا چاہیے کہ پورا حج ہمارا سنت کے موافق ہو، شریعت کی روشنی میں ہو، اور گناہوں سے بچ کر اور احرام کی خلاف ورزیوں سے بچ کر ادا ہو. جس کا حج ایسا ہوگا جس میں گناہ نہیں ہوگا، جس میں بے حیائی کا کوئی کام نہیں ہوگا، جس میں جھگڑا کوئی نہیں ہوگا، جو خاص خاص پابندیاں ہیں
اس کا حج حج مبرور کہلاتا ہے. اور جس کا حج حج مبرور ہے یعنی نیکیوں سے لدا ہوا، فل لوڈڈ، نیکیوں سے لوڈڈ حج، بس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اس میں سخاوت ہی سخاوت ہے، اس میں حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اس میں خدمت ہی خدمت ہے، اس میں اتباع سنت ہی اتباع سنت ہے، اس میں آہو گریہ زاری ہے، اس میں دعائیں ہیں، اس میں مناجات ہے، احرام کی خلاف ورزیوں سے بچنا، کسی کو ستانے سے، تکلیف پہنچانے سے بچنا، یہ سارے ان چیزوں سے بچنا. جس کا حج ایسا ہوگا وہ حج مبرور کہلاتا ہے. حج مبرور کے 2 انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے پاس سوائے جنت کے کچھ نہیں، بس جنت اس کے لیے الاٹ کر دی جائے گی، جنت کے وہ مقامات، جنت الفردوس اس کے لیے لکھ دی جائے گی. نمبر 2، یہ جب حج سے واپس لوٹے گا گناہوں سے ایسا دھل کر پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے. جس طرح معصوم بچہ ہر قسم کے گناہوں سے صاف، یہ حاجی صاحب جب وہاں سے واپس لوٹے مکہ المکرمہ سے، یہ گناہوں سے اسی طرح دھل کر پاک صاف ہو کر واپس لوٹتے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں حج کی ان تعلیمات کو بڑے اہتمام سے سیکھنا چاہیے اور اس میں اپنی مرضی سے چلنا یا ایسے حضرات سے رہنمائی لے لینا جو مستند عالم نہیں، مستند مفتی نہیں. کیونکہ حج کے دنوں میں بہت سارے ایسے ہمارے ہاں 2 کام جتنے زیادہ خطرناک ہیں لوگ اس میں اتنے ہی زیادہ جری ہیں. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. ایک دفعہ بعض ڈاکٹر حضرات تھے ہمارے ساتھ حج میں، ہم اکٹھے تھے، ایک ہی کمرے میں ڈاکٹر تھے، ان میں ہمارے ڈاکٹر سید خرم صاحب بھی تھے، ایک ہی کمرہ اور بھی ڈاکٹر حضرات تھے. کوئی حاجی صاحب آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس بتانے کے لیے مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب کے دوا بتانے سے پہلے دوسرا حاجی اس کو دوا بتا رہا ہوتا. یعنی ہمارے ہاں ہر شخص ڈاکٹر سے پہلے ڈاکٹر اور عالم اور مفتی سے پہلے عالم اور مفتی، مسئلہ بتانے میں سب سے آگے. اور یوں سمجھتے ہیں اگر ہم نے نہ بتایا تو شاید ہماری بہت بڑی سبکی ہو جائے گی. ارے میاں، مسئلہ بتانا بہت بڑی سبکی ہے. اگر مسئلہ دیکھو، ہر ایک کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں. یہ اتھارٹی ہے، یہ منصب ہے. جیسے ہر ایک کو اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے، نیٹ میں ریسرچ کر کے کلینک کھولنے کی اجازت نہیں. کوئی صاحب کہے کہ میں نے انگلش میں MA کیا ہوا اور میں انگلش بک، نیٹ، سافٹ ویئر ہر چیز کا ماہر ہوں، لہذا میں نیٹ سے مطالعہ کروں گا، بڑی بڑی لائبریریاں، میڈیکل کی کتابیں، اور میں نے یہاں کلینک کھولا، آئیے مریضوں کو دعوت دے رہا، آئیے علاج کیجیے. تو بتائیے، دنیا کا کوئی قانون اور لا اس شخص کو اسٹڈی کی بنیاد پر علاج معالجے کی اجازت دے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. اور اگر وہ صاحب بعد میں یہ دلیل کے طور پر جج کے سامنے، پاکستان میں دنیا بھر کی کسی عدالت میں یہ دلیل پیش کریں، یہ لاجک پیش کریں، صاحب میں نے کتنے لوگوں کو دوا دی، بخار بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میرے کلینک میں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں لہذا مجھے اجازت دے دی جائے. بتائیے اس کو اجازت ملے گی؟ اس کو یہی کہا جائے گا تمہارے کلینک میں ٹھیک ہونے کے باوجود تمہارا علاج کرنا جرم ہے، تمہیں پکڑ کے سلاخوں میں بند کیا جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب جو مستند ہیں، کوالیفائڈ ہیں، ہاؤس جاب کیا ہو، ان سے علاج میں غلطی ہوتی، دوا ریئیکشن کر جاتی، انہوں نے غفلت نہیں برتی، خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، تو ایسا ڈاکٹر قابل مواخذہ نہیں. ہاں، اگر وہ علاج میں غفلت کرے، دوا لکھنے میں وہ غفلت کرے، پھر اگر اس سے غلطی ہوگی تو وہ قابل مواخذہ ہے، لیکن ویسے قابل مواخذہ نہیں. یاد رکھیے، جس طرح یہ اصول پوری دنیا میں عقلی اصول ہے، پوری دنیا کے عقلاء کے ہاں یہ مسلم ہے، مشرق و مغرب میں اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں، اسی طرح دین میں یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. من فسر القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا. 2 باتیں ارشاد فرمائی. جس آدمی نے اپنی رائے سے قرآن پاک کا مطلب اور تفسیر بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے.
میرا آئیڈیا یہ ہے، میرا خیال، آئی تھنک اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ آئی تھنک والا یہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور ایک بات اور ارشاد فرمائی، جس نے سنن ابی داؤد کی روایت، جس نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی اور اس نے قرآن کا مطلب اٹکل پچو سے بیان کیا، علم کی بنیاد پر نہیں، اور ٹھیک بیان کر دیا، تب بھی اس نے گناہ کیا اور غلطی کی۔ جیسے وہ مریض ٹھیک کرنے والا عطائی ڈاکٹر پھر بھی مجرم ہے، یہ بندہ پھر بھی مجرم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ڈاکٹر کی فیس، جس ڈاکٹر سے وہاں مریض فوت ہو گیا اس کی تنخواہ کاٹی جاتی، بتائیے کہ حکومت نے سیلری روک، کیونکہ اس کے وارڈ سے یہ جنازہ نکلا لہذا اس کو اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے۔ اب سنیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اذا اجتہد المجتہد یا اذا اجتہد الحاکم، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ ٹھیک اجتہاد کرے اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر اس سے اجتہاد میں غلطی ہوگی تب بھی اس کو 1 اجر اور ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اتھارٹی ہے، وہ کر سکتا ہے، عام آدمی کو اجازت۔ تو حج کے دنوں میں ڈرائیور بھی مسئلہ بتا رہا، کتنے ہمارے پاس فون آتے ہیں، جی ہم وہاں یمبو سے بیٹھے، ٹیکسی ڈرائیور پاکستان، یہ زیادہ جرأت کرتے، انہوں نے ہمیں بتایا یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، مسجد عائشہ سے باندھنا، اس پر دم واجب ہوگی۔ اس نے رہنمائی کس سے لی؟ ٹیکسی ڈرائیور سے، جو وہاں اقامے والے مقیم ہیں، لیبر، وہ سارے کے سارے مسئلہ بتاتے ہیں، ڈرائیور بھی مسئلہ بتائے گا، ٹیکسی والا بھی بتائے گا، اور جس نے ایک حج کر لیا وہ بھی مستند مفتی ہو جائے گا، اور ٹور آپریٹر ہے وہ تو مانا ہوا رہنمائی کرنے والا ہے۔ ایسی غلطیاں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مشورے سے حج کی مستند کتابیں ساتھ رکھیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر لے لیں، جہاں آپ کو ضرورت پڑے وائس میسج کے ذریعے سے پوچھ لیں، اور مناسک کے حج سیکھ کر ادا کریں۔ اس میں بڑی خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تو میں نے تمہیدی بات آپ کی خدمت میں عرض کی حج کی اہمیت کے حوالے سے۔ اب میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں تفصیل بیان، وقت مختصر ہے، میں حج کے مناسک کی طرف آتا ہوں۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک حج قران۔ یہ حج کی 3 اقسام۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی میقات سے گزرے مکہ المکرمہ جانے کے لیے تو صرف حج کی نیت سے احرام باندھے اور وہاں جا کر عمرہ نہ کرے، صرف حج ادا کرے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ یہ حج افراد کا موقع ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی فلائٹ بالکل آخر میں ہوتی، 6 ذی الحج، 5 ذی الحج، وہ اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھے تو حج ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے والے کے لیے بڑا مجاہدہ ہوگا، کر تو وہ بھی سکتا ہے، عموماً موقع ان حضرات کے لیے ہوتا ہے۔ اور حج تمتع کا مطلب یہ ہے، اور حج تمتع ہی ہمارے دنیا بھر کے حجاج اکثر حج تمتع ادا کرتے ہیں، پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، افغانستان، دنیا بھر کے حجاج اکثر حج تمتع کرتے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں سے سفر شروع کریں اور راستے میں میقات آئے تو میقات سے پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جائے اور اس میں صرف عمرے کی دعا کی جائے، پھر مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جائے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر جب حج کے ایام آئیں تو دوبارہ مکہ المکرمہ سے حج کا احرام باندھا جائے، اور اس طرح پہلے عمرہ اور پھر حج ادا کرنا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اس میں آسانی بھی ہے اور حج افراد سے زیادہ ثواب بھی ہے۔ اکثر حجاج حج تمتع کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں جو طریقہ عرض کروں گا وہ اکثر حجاج کی رعایت کرتے ہوئے حج تمتع ہی کا عرض کروں، کہیں کہیں تیسرے حج کی قسم جو بعض حضرات انجام دیتے ہیں وہ بھی عرض کر دوں۔ تیسرا حج ہے حج قران۔ حج قران، قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی جب میقات سے گزرے اور اس نے نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے تو اپنے احرام کی نیت میں حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھے نیت کرے، اور پھر مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد
جب اس کے عمرے کے کام مکمل ہو جاتے ہیں اب اس کو حلق کرانے کی اجازت نہیں. اسی احرام میں آگے ایام حج آئیں گے، پھر یہ حج ادا کرے، اور حج ادا کرنے کے بعد جب 10 ذی الحج کو اس کی قربانی ادا ہو جائے اس کے بعد یہ سر منڈوا کر احرام کھولے. چونکہ اس کا احرام طویل ہے، عمرے کے بعد کھولنے کی اجازت نہیں، احرام نہیں کھلے گا، یعنی پابندیاں نہیں ہٹیں گی. یہ حج قران ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والا حج یہ ہے. جو پابندیوں کا خیال کر سکتا ہو، نبھا سکتا ہو، اس کے لیے حج قران افضل ہے. لیکن اگر نبھا نہ سکے، بار بار حج کے احرام کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، یا چڑچڑا غصے ہو رہا ہے پابندیوں کے، ایسے آدمی کو تمتع کرنا چاہیے، حج قران نہیں کرنا چاہیے. تو حج تمتع یہ اس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حج ادا کیا جاتا، حج کا احرام دوبارہ باندھا جاتا. اب جو حضرات یہاں سے یا دنیا بھر سے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں ان کے کئی روٹ ہیں. بہت سارے حضرات تو ڈائریکٹ جدہ سے مکہ المکرمہ جائیں گے، بعض حضرات کی فلائٹ مدینہ طیبہ ہوگی، میں مدینہ طیبہ میں حاضری کے بعد وہ مکہ المکرمہ آئیں گے. بعض حضرات وہ ایسے ان کی ٹرانزٹ فلائٹ ہوگی، کچھ دبئی میں رکیں گے، کچھ مسقط میں رکیں گے، کچھ قطر میں، کچھ بحرین میں، مختلف جہاں جہاں بھی، کچھ مغرب سے آنے والے وہ ترکی میں رکیں گے، جہاں جہاں ان کا ٹرانزٹ ہے. پھر وہاں سے وہ جدہ کے لیے یا مدینہ کے لیے عازم سفر ہوں گے. یہ میں راستے اس لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے حضرات کی فلائٹ کا شیڈول مختلف ہوتا ہے، وہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سب کے لیے مشترکہ ایک ہی مسئلہ ہے. جس راستے سے بھی جائیں، جس وقت ہم مکہ المکرمہ کے ارادے سے نکلیں گے، اس وقت جو راستے میں میقات آئے گا، اس میقات پر احرام باندھنا شرط ہے، واجب ہے. اگر بغیر احرام کے گزر گئے تو دم واجب ہو جائے گا، اور گناہ اس کے علاوہ ہے. اس لیے جو میقات ہے، اب مثال کے طور پر کراچی سے پرواز اڑی اور جدہ جا رہی، تو راستے میں تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اعلان ہو جائے گا میقات آنے والا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آتا، گھنٹہ پہلے اعلان کر دیں. بہتر تو یہ ہے کہ احرام وغیرہ پہن کر جائیں، جب جہاز فضا میں اڑ جائیں نیت کر لیں، تاکہ ہمارے احرام کا وقت طویل ہو جائے اور ثواب کا کھاتا کھل جائے، فرشتے لکھنا شروع کر دیں اور ہمارا تلبیہ شروع ہو جائے. بہتر تو یہ ہے. لیکن اگر میقات سے پہلے باندھ لیں تب بھی کافی ہے، یہ بھی درست ہے. میقات سے آگے نہیں گزر، جدہ پہنچ کر احرام باندھنے کی اجازت نہیں، اس سے پہلے میقات سے پہلے احرام باندھ. آپ کہیں گے کہاں میقات؟ اصل میں جو عراق اور طائف کا میقات ہے اس کے درمیان سے یہ جہاز اوپر فضا سے گزرتا ہے. وہ ایک میقات ذات عرق ہے اور ایک میقات طائف کا قرن المنازل ہے. تو فلائٹ چونکہ میقات کے محاذات سے گزرتی ہے، اس لیے اس میقات سے پہلے یا اس کی سیدھ سے پہلے احرام باندھنا فرض ہے. اور جو مدینہ طیبہ اتریں گے ان کا چونکہ مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ ہے، ڈائریکٹ مکہ نہیں، لہذا ان کے لیے احرام نہیں. وہ مدینہ سے جب مکہ کے لیے نکلیں گے اس وقت ان کے لیے میقات سے احرام باندھ. اب جو حضرات راستے میں ہیں، مثال کے طور پر جو حضرات دبئی میں رکے یا مسقط میں یا قطر میں یا بحرین میں، وہ اپنے علاقوں وہاں سے جب وہ اڑیں گے اور پھر ان کا میقات آئے گا تو اس مقامی جگہ جہاں وہ ٹھہریں اور مناسب وقت ہو تو وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، ان کو وہاں سے بھی اجازت. خلاصہ یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھ. یہ جو عمرہ ادا کیا جائے گا اس کا میں پہلے آپ کے سامنے مختصراً تعارف کروں. عمرہ میں ایک چیز شرط ہے، دو چیزیں فرض ہیں. احرام باندھنا یہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے لباس اور پاکیزگی شرط ہے. اور عمرے کے دو فرض ہیں، ایک طواف کرنا اور ایک صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. جب یہ فرض پورے ہو جاتے ہیں اب اس کو اجازت ہے کہ حلق کروا کر اپنا احرام کھول دیں. احرام کی مثال ایسے ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ اور احرام کا ایک ہی معنی ہے.
تحریمہ کا معنی ایسی تکبیر جو بعض جائز چیزوں کو حرام کرنے والی ہے. جب تک ہم نے اللہ اکبر نہیں کہا ہم دوسرے کو سلام بھی کر سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، کھانا پینا حرام، چلنا حرام، اور اسی طرح بات کرنا، سلام کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو. اس لیے اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اور احرام کو احرام بھی اس لیے کہتے ہیں جب بندہ احرام شروع کر لیتا ہے اس پر بہت ساری جائز چیزوں کی پابندی ہو جاتی کہ اب آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. مردوں کے لیے الگ پابندیاں، خواتین کے لیے آسانیاں ہیں. مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا حرام، ایسا جوتا جس سے ابری ہوئی ہڈی ٹخنے چھپ جائیں حرام، خوشبو لگانا حرام، بال توڑنا حرام، ناخن کاٹنا حرام. یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی؟ منع ہو. اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے. تو احرام اور تحریمہ کے ایک ہی معنی. اچھا، ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہماری یہ حرمت کھانے پینے کی کب ختم ہوتی ہے جی؟ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہمارا سلام ہے. یہ سلام جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہوئی تھی اس کو حلال کر دیتا ہے. ساتھ ہی گلاس رکھا، پینا شروع کریں. تھادل ہے، کھانا پینا کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، سلام بھی کر سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں. سلام نے کھول دی پابندیاں. احرام میں کون سی چیز ہے جو پابندیاں کھولتی ہے؟ وہ عمرہ کرنے کے بعد سر کو منڈوانا، یہ سلام کی جگہ پر ہے. جیسے ہی سر منڈوا لیا یا سر کے بال کٹوا لیے، جس کو کہتے ہیں حلق کروایا یا قصر کروایا، دونوں صورتوں میں اس نے گویا عمرے کا سلام پھیر لیا. اب کپڑے بھی پہن سکتا ہے، خوشبو والے صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، بال بھی، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے. اب اس کی ساری پابندیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو عمرے کے دو فرض ہیں اور ایک شرط. احرام شرط ہے اور طواف اور اس کے بعد سعی کرنا یہ واجب. اب طواف اور سعی کو جب میں تفصیل سے بیان کروں اسی موقع پر ہم سمجھ لیں، کیونکہ جو طریقہ طواف کا اور سعی کا یہاں ہے یہی طریقہ طواف کا حج کے دوران ہے، سوائے چند فرق کے. جو چند فرق ہوں گے وہ میں آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کر دوں گا. احرام جب باندھنا ہے، اچھا میں اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس لیے عرض کر لوں کہ وقت مختصر ہوتا. اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو تو میرا خیال آپ کے پاس ڈائری ہوگی، آپ سوال نوٹ فرما لیجئے. تو اگلی نشست کے آخر میں ہم ان سوالات کو بھی لے لیں. مثلا یہ بات کسی کے ذہن میں آئی، اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو تفصیل سے تو ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی، یہ موقع تفصیل کا نہیں. تو اگر سوال آئے ذہن میں اور کوئی بات رہ جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو لکھ لیجئے گا. وہ پرچیاں سامنے آئیں گی، انشاءاللہ ان کے جوابات عرض کر دیں. احرام شروع کرنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. زائد بال، ہر طرح کی صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کر بندہ احرام کی 2 سفید چادریں پہن لے. جو سفید چادریں، احرام کی چادریں تولیہ ہو یا لٹھے کی ہوں، ان چادروں کو پہن لے. پھر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے، عمرے کی نیت سے ادا کرے، بشرطے کہ وہ نفل ادا کرنے کے لیے وقت صحیح ہو، یعنی عصر کے بعد کا وقت نہ ہو اور فجر کے بعد کا وقت نہ ہو. ایسا وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد وہ عمرے کی نیت کرے. عمرے کی نیت کے الفاظ. اچھا ایک بات ابھی عرض کر دوں، یہ جتنی دعائیں ہیں حج کے سفر کے دوران وہ الحمدللہ ہم نے جمع کی، وہ آپ کو ہم اس کی فائل دے دیں گے موبائل میں، واٹس ایپ میں. بس گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی تک کی ساری دعائیں ترتیب سے موجود. اب اس میں اب مینا پہنچے تو مینا کیا کرنا ہے، عرفات کیا، ساری چیزیں اس میں موجود. چھوٹے چھوٹے الحمدللہ پچھلے سال کلپ بھی بنا لیے، 8-8 منٹ کے، 9-9 منٹ کے. بس اس میں ہر چیز کی الگ الگ رہنمائی. طواف شروع کرنے لگے ایک مرتبہ سن لیجیے، سعی شروع کرنی سن لیجیے، احرام کیا بندہ، اچھا ویل چیئر استعمال اس کو بھی ایک مرتبہ سن لی. چھوٹے چھوٹے کلپ وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یہ دعا مانگنی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے. عمرے کی نیت کرنے کے بعد، یہ حج تمتع کا طریقہ عرض کرو، عمرے کی نیت کرنے کے بعد، اور اگر حج کران ہے، بالکل آخری فلائٹیں ہیں یا مدینہ سے آ رہا ہے اور کران کرنا چاہتا ہے،
پھر یوں دعا کرے گا اللہم انی ارید العمرۃ والحج، اے اللہ میں حج اور عمرے دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، ان دونوں کو مجھ پر آسان فرما دے اور دونوں کو مجھ سے قبول فرما لیجیے، دونوں کی اکٹھی نیت۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ تلبیہ عمرے میں اور حج میں اس کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں اللہ اکبر کی ہے۔ میں نماز کو اس لیے ساتھ ساتھ لے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مسائل بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی آدمی صرف نیت کرے اور نیت کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر نہ کہے، اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، یہ ایسے ہی کھڑا ہے۔ اور اگر اس نے رکوع سجدے شروع بھی کر دیے تو یہ نماز نہیں ہے، ایکسرسائز، اٹھک بیٹھک ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کب شروع ہوگی؟ جب اللہ اکبر کہے گا، یہ فرض ہے اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح جب احرام شروع کرنا ہے تو احرام کا اللہ اکبر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ مستحب۔ اچھا، جس وقت اس نے تلبیہ کہہ لیا، یہ گویا اس نے اللہ اکبر کہہ لیا، اب پابندیاں شروع ہو گئیں، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی اور اس کا ثواب شروع، اس کی گویا نماز، لمبی نماز عشق شروع ہو چکی ہے جو حلق کروانے پہ ختم ہوگی۔ اب یہ بندہ احرام کی حالت میں، سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ جس حالت میں فوت ہوتا ہے اس حالت میں اٹھایا جائے، اور ایک روایت میں صراحتاً فرمایا اگر کوئی احرام کی حالت میں فوت ہوا، کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، احرام بھی پہنا ہوگا اور تلبیہ پڑھتا ہوا حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا طویل اس کا یہ احرام ہوگا۔ بہرحال یہ احرام کی فضیلت، احرام شروع کرنے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر تلبیہ ہے۔ مردوں کو قدر اونچی آواز سے، جوش سے، اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں، خواتین کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا جائز نہیں۔ اب آگے جو حج کے احکام آئیں گے آخر میں خواتین کے لیے ایک اس میں درس عبرت بھی موجود ہے۔ تلبیہ اتنی فضیلت والا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ما من مسلم یلبی، کوئی مسلمان بھی جب احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے، الا لبا من عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض منہا ہونا ومنہا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی مسلمان احرام باندھ کر تلبیہ شروع کرتا ہے، اس کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ اس کی دائیں جانب رائٹ سائڈ پہ زمین کی آخری سرحد تک اور بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ زمین کی آخری سرحد تک جتنے درخت، جتنے ٹیلے، جتنے پتھر ہیں، اس حاجی کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں ان کا تلبیہ؟ جی چاہتے ہیں سننا؟ سن تو سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں، پھر فوراً ایمرجنسی میں آئی سی یو میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے کسی بھی غیبی چیز کو سننے کی۔ کوئی آدمی رات میں تنہا ہو، درخت میں یہ سفر کر رہا ہے، درخت سے آواز آ جائے لا الہ الا اللہ، کتنی مقدس آواز ہے، بتائیے کھڑا رہے گا وہاں؟ درخت کو لپٹ جائے گا؟ کیا ہوگا؟ 104 پہ بخار پہنچے گا، ہو سکتا غشی کھا کے گر جائے۔ اگر کوئی ایسا بہادر ہے تو بتائیے۔ اچھا، گھر کی دیوار سے آواز آ جائے، رات کو اکیلا سویا تو بیڈ سے آواز، فوراً پہنچے گا عامل بابوں کے پاس، ارے میاں بتاؤ جلدی کچھ سایہ ہو گیا۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بس، وہ حکیم ہیں، سبحان اللہ، وہ حکیم بھی ہیں، لطیف بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ جتنا کچھ ہمیں کرنے کا حکم دیا سب ہماری طاقت میں ہیں، جن کے کرنے کا حکم نہیں دیا وہ ہمارے لیے ہماری طاقت میں نہیں تھا، جن سے منع فرما دیا وہ ہمارے لیے نقصان دیتا، اس لیے منع فرما دیا۔ وہ حکیم ہیں، ان کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے قرآن نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی پاکی کو نہیں سمجھ سکتے، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔
دیکھو کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی مجلس سے ذکر قائم ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اے پہاڑوں، یا جبال اوبی ماہ والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں، جب داؤد تسبیح بیان کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھا کرو. سبحان اللہ. اس احرام باندھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، درختوں کو، ٹیلوں کو، پتھروں کو حکم دے، جب یہ تلبیہ پڑھیں ساتھ پڑھو. لیکن یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان ایسے ہیں جیسے ساری خاموشی یہی ان پر طاری ہو. یعنی خاموشی کا من سکت نجا، جو خاموش رہا کامیاب ہوا، وہ اس وقت کے لیے سنا تھا انہوں نے. جملہ ہے نا جی، ایک چپ 100 سکھ. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہی نہیں، پوری بس ہے خاموش ہے، جہاز ہے خاموش ہے، اور بیٹھے سب اس میں ماشاءاللہ جوان مرد حضرات، مردوں کو حکم ہے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھے. سبحان اللہ. اس لیے تلبیہ پڑھنے میں ہچکچاہٹ نہیں کرنا. ایک بات عرض کر دوں، اس سفر حرم کے دوران یہ بات دل میں بات آئی کہ یہ بات عرض کرنی. ایک دنیا کا ظاہر ہے جو ہمارے سامنے چل رہا ہے، جس میں روشنیاں ہیں، کمکمے ہیں، جہاز ہیں، چمک دمک ہے، ہوٹل ہیں، کھانے ہیں، بوفے ہیں، اور ایک اس کے اندر چھپا ہوا باطن ہے. اس باطن میں انبیاء کے احرام ہیں، صحابہ کے احرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج و عمرہ ہے، وہ مینا ہے، وہ اونٹنیاں ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، صرف ظاہر کی آنکھیں کھول کر نہیں جانا، باطن کی آنکھیں کھولنی ہیں، تاکہ ہمیں باطن کی آنکھوں میں، تصور میں وہ حضرات احرام باندھے ہوئے نظر آئیں باطن کی آنکھوں سے. اگر ہم ظاہری چمک دمک میں گم ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو فریضہ تو ادا ہو جائے گا، جو ہم منافع لے کر آنا چاہتے تھے ایسا نہ ہو کہ وہ منافع ہم پورے نہ لا سکیں. لیکن اگر باطن کی آنکھیں کھل گئیں تو انشاءاللہ مالا مال واپس آئیں. ہر جگہ دیکھنے، جب کبھی ٹاور پہ نظر پڑے، اللہ اکبر کتنی شان ہے، اسی ٹاور میں سوچ لینا جہاں وہ پہاڑیاں تھیں، جہاں سیدنا صدیق اکبر انہی سنگریزوں پہ وہ پیدل چل کے ہجرت کے لیے نکلے تھے. جب یہ سنگ مرمر، یہ ویل چیئر، یہ اسکوٹر، یہ الیکٹرک، یہ گاڑیاں نظر آئیں تو مشقت والے وہ صحابہ کرام کے حج عمرے، یا ہم ٹرین میں سفر کریں، جہازوں میں، ان صحابہ کرام کے گرمیوں میں، سخت گرمیوں میں پیدل مٹی اور غبار سے اٹے ہوئے وہ چہرے بھی نظر آئیں، وہ بال بھی نظر آئیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے میرے محبوب، ایک صحابی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا حاجی کون ہے؟ حاجی تو لاکھوں ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو پیارا کون لگتا ہے؟ فرمایا الشیس الطفل، جس کا احرام حج کی پابندیاں برداشت کر کے، اور جس کے سر کے بال اس احرام کی پابندیوں کی وجہ سے میلے کچیلے ہو گئے، مٹی سے اٹ گئے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہاں محبوب خوشبو نہیں، یہاں پرفیوم نہیں، پرفیوم اور خوشبو لگانے والا مجرم. یہاں محبوب یہ پراگندہ بال، پاؤں اور مٹی جس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے اور مٹی میں اٹے ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الحج افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا حج کون سا ہے؟ یہ تو حاجی کا پوچھا گیا، ای الحج افضل، حاجی کون سب سے زیادہ پیارا؟ فرمایا الشیس الطفل، جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے، پراگندہ بال، اور جس کا احرام میلا کچیلا، احرام کی خلاف پابندیاں برداشت کر. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر بعد دوسرا احرام، جائز تو ہے، وہ احرام بدل رہا ہے، وہ احرام بدل رہا ہے، نزاکتیں، لطافتیں جو یہاں سے لے کر گیا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. وہ عاشقانہ سفر ہے، وہ دیوانہ وار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کتنا ہے، اس نے یہ میرے لیے کتنا میلا کچیلا ہے. کرنا نہیں میلا کچیلا اپنے آپ کو، میلا کچیلا ہو جانا، پابندیوں کو برداشت. ایک آدمی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اے سی ہے، ایئر کنڈیشن خیمہ ہے، اور بوفے ہے، بہترین کھانا ہے، خوب اس نے مندی بھی کھائی، ٹکے اور کباب بھی کھائے، اے سی میں بیٹھا ہے. یہ تو ظاہر ہے، حج فریضہ ادا ہو جائے گا، ظاہر والے بھی محروم نہیں. اور ایک باطن میں ہے، اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقوف نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جب ظہر کی نماز کے بعد وقوف کیا تو مغرب تک مسلسل دعائیں فرماتے رہے، سوائے دودھ کے آپ نے کچھ نوش نہیں فرمایا.
ایک وہ ہے اب اس مقصد کے لیے وہ باہر نکلا ہوا، دھوپ بھی برداشت کر رہا ہے، پسینے بھی آ رہے ہیں، احرام میلا کو چہلا ہے، یہ ہے اصل مراد کہ یہ مشقتیں برداشت کر رہا، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے میں اس نے ڈالا ہوا ہے۔ آپ سے پوچھا ای الحج افضل، حج سب سے زیادہ فضیلت والا کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج میں، جس حج میں اطعام الطعام، کھانا کھلانا زیادہ ہو، وہ حج سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، خدمت جس میں زیادہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی میں آپ کو جو مسائل عرض کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ جو باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے وہ بھی عرض کروں گا آداب حرم کے حوالے سے۔ ہمارے حضرت والا رحم اللہ، ہمارے شیخ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چھوٹی عمر میں، یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحم اللہ کی دعا تھی، چونکہ ہجرت کر گئے تھے مکہ میں، آؤ فغاں روتے رہتے تھے ساری ساری رات اللہ کے سامنے، اس کے عشق و محبت میں مغلوب ہو کر آنسوؤں سے حرم کی زمین تر دعائیں فرماتے تھے، یا اللہ میرے سلسلے کے لوگوں کو آپ کثرت سے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ ہمارے حضرت بہت بڑے اللہ والے شیخ تھے، تقریباً 56 سال کی عمر میں 32 حج فرمائے۔ کیا ان کا مقام، ان کا تجربہ، ان کا کیا حال تھا اس زمانے میں، مشقتوں کے زمانے۔ فرماتے تھے، ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے حاجی کو کہ جب حج کے لیے جائے اور اپنا سامان، جیسے ہم سامان میں فکر کرتے نہیں، اتنے سوٹ ہوں، 10 سوٹ، 15 سوٹ، پھر باقی ساری چیزیں لوازمات، جب ہم سامان پیک کریں تو 2 چیزیں ساتھ لے جائیں اور 3 چیزیں گھر میں چھوڑ کر جائیں۔ ہمارے عدنان بھائی کسٹم کے ہیں، ان کو معلوم ہے کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بعض چیزیں بڑی خطرناک ہے، سر قلم کر دیتے۔ ہم بہت ہوشیار، بھائی یہ چیز نہیں لے جانی، یہ بڑی سخت منع ہے، ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں، یہ چیز نہیں، جو پابندیاں ایئر لائن کی طرف سے ہم ان سے بچتے ہیں۔ یہ تو ظاہری حج ہے، ایک باطن ہے جس کی روح کو ہمیں حاصل کرنا، حج مبرور، اس میں بھی کچھ چیزوں کو لے جانا ہے اور کچھ کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ فرمایا 3 چیزیں گھر میں چھوڑ کر جائیں اور 2 چیزیں ساتھ لے جائیں۔ آرام، طعام اور غصہ گھر میں چھوڑ جائیں۔ کیا چیزیں جی؟ آرام، طعام اور غصہ۔ آپ میری نصیحت، اس کو آپ حضرت والا کی نصیحت کو سن لیجئے، پھر تینوں اس نصیحت کا فائدہ ذرا منی عرفات میں دیکھیے گا ذرا۔ آرام، طعام، پہلے تو جاتے ہی ماشاءاللہ پیسے زیادہ تھے، ابراج البیت وہاں مومن پک میں اور اس میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں قیام، اب جیسے ہی وہاں سے عزیزیہ ہے بلڈنگ میں، اور بلڈنگ سے گئے خیموں میں، اور خیموں میں جگہ ملی اتنی جتنا میری کرسی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اب یہ نصیحت کام آئے گی۔ آرام، طعام اور غصہ، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا آرام اب نہیں ملے گا۔ عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، سبحان اللہ، بڑی عجیب زمین ہے، سارے جتنے پیکج ہیں نا، جتنے پیکج یہ عرفات تک ہیں، جب مزدلفہ آتے ہیں تو الحمدللہ فقراء کا پیکج وہی ہو جاتا ہے جو بادشاہوں کا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، جو وی آئی پی وہاں کے گیسٹ ہیں، جو ان کا پیکج وہی، میں یہ نہیں کہتا ان کا پیکج گر گیا، بلکہ ان کا پیکج کیا ہو جاتا ہے، سارے انہی سڑکوں پر، کنکروں پر، انہی پتھروں پر آرام کر رہے ہوتے۔ اب یہاں کوئی ایسا نہیں کہ یہ مومن پک سے آیا ہے، اس کو ذرا مزدلفہ میں ایسی ہی سہولت مل جائے، یہ شیرٹن سے آیا ہے، یہ انجم سے آیا ہے، یہ فلاں، یہ بنانا، یہ ہلٹن والا، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی میدان میں لیٹ گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ میدان مزدلفہ کی کیفیت ہوتی۔ تو 3 چیزیں چھوڑ کے جانی جی، آپ ذرا دوہرا لیں گے جی، کیا کیا جی؟ آرام، طعام۔ آرام سے مراد یہ نہیں کہ وہاں بڑی بے آرامی ہوگی، جب ہو جائے تو پھر شکوہ نہیں کرنا۔ ہم مجاہدے کے لیے، حج کے لیے گئے، اس حج بہت بڑی عبادت، مرد تو حج کرتے ہیں، خواتین نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی جہاد میں جانے کی، آپ نے فرمایا بیویو جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے۔ تمہارا جہاد کیا جی؟ تم حج اگر کر لو گی صحیح معنی میں، گویا مجاہدہ بن کر واپس آؤ گی۔ تو یہ جہاد ہے، مجاہدہ ہے، نفس کو کچلنا ہے قدم قدم پر، اس کی خواہشات کو مارنا ہے اور دبانا ہے۔ آرام، طعام اور غصہ،
غصہ تو بالکل نہیں آنا چاہیے. بات بات پہ غصہ آتا ہے, جھگڑا, الجھنا, ان ساری چیزوں میں احرام کی پابندیوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس غصے اور جھگڑے پر پابندی لگائی. اس لیے آرام تام غصہ یہیں چھوڑ جانا. اگر یہاں چھوڑ گئے تو انشاءاللہ بڑی عافیت سے سفر گزرے گا. اور دو چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے, وہ بعد میں رکھنی ہے اگر جگہ بچے گی بریف کیس میں, یا پہلے رکھ لینی, بلکہ میں کہتا ہوں اس بیلٹ میں رکھیے گا جہاں آپ کے 500 ریال والے نوٹ ہوں, اس میں رکھیے گا. بریف کیس پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے. وہ بیلٹ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے سینے کے ساتھ کیا جی وہ جڑا رہے گا. اس بیلٹ کے ساتھ وہاں رکھیے گا. وہ دو چیزیں, حوصلہ اور سخاوت. حوصلہ اور, یہ روح شریعت ہے, یہ روح تعلیمات نبویہ ہے, یہ روح تعلیمات قرآن ہے. حوصلہ اور سخاوت یہ لے کر جائیں. حوصلہ, بس میں چڑھنے میں حوصلہ, امیگریشن میں حوصلہ, سامان اٹھانے میں حوصلہ, کھانے میں حوصلہ. اب دیکھیے ذرا قدم قدم پر ضرورت پڑے گی اس کی. ہمارے حضرت شیخ جو ہمارے صحیح بخاری کے استاد تھے, حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا ہمیں بخاری شریف سناتے ہوئے. انگلینڈ میں ایک بڑے عالم تھے, ساہیوال کے, انگلینڈ میں چلے گئے. مولانا مقبول صاحب بڑے عالم تھے, محدث تھے. زندگی گزر گئی, ہر سال حج کے لیے آتے تھے. ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا, آپ کوئی راز ہے, کوئی مسئلہ ہے, ظاہری مال و دولت تو نہیں, کوئی راز ہے تو بتا دیجیے, آپ کیوں ہر سال حاضری ہر سال حاضری؟ ایسے نہیں ہے, کوئی راز ہے. تو انہوں نے بتایا اصل میں بات یہ ہے, جب میری پہلی حاضری ہوئی تھی نا, میں جوان تھا. میں کیا تھا جی؟ کڑیل جوان تھا. تو میں دیکھتا تھا بس سے بوڑھی عورتیں, بوڑھے حجاج اتر رہے ہیں, سامان نہیں اٹھا سکتے. ان کا سامان اٹھایا, ان کی جگہ پہ پہنچا دیا, کسی خدمت کر دی. وہ پتہ کیا دعا آتی ہے پنجابی میں, کہتی ہے اللہ تینو موڑ موڑ لے کے آوے, اللہ تینو موڑ موڑ لے آوے. بس وہی موڑ موڑ ہے جی, وہی چل رہا ہے. بس کسی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ پھر موڑ موڑ ہے جی, پھر ہر دفعہ حاضری. یہ دعا لگ جاتی اور دعا بڑی کام آتی. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا احرام کے حوالے سے, جب احرام شروع کرنا ہے اس نیت کے ساتھ احرام شروع کرنا ہے, اور تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. جب احرام شروع ہو جائے, مردوں کے لیے احرام کی پابندی تو انہوں نے چادریں پہن لی, سر نہیں چھپانا, خوشبو والے صابن سے بچنا ہے. ایئر لائن میں جیسے کھانا ملے گا ٹیشو لیکوڈ مل جائے گا, پہلے فوراً ہی وہیں آپ کیا ہو جاتا ہے, وہ ہاتھ صاف, وہ بعد میں پتہ چلے یہ تو خوشبو والا تھا. ٹیشو نہیں استعمال, وہ نہیں استعمال کرنا خوشبو والا. اسی طرح لیکوڈ صابن نہیں استعمال کرنا. اس میں بڑے حجاج غلطی کرتے. ہر غلطی پر سزا ہے, ہر غلطی پر یا کچھ صدقہ ہے, یا صدقۃ الفطر ہے, یا دم ہے, یا گائے کی قربانی. بس غلطیوں سے بچتے رہیں گے, ان ساری چیزوں سے حفاظت ہو جائے. اب کون کون سی غلطی, کچھ تفصیل میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں. خواتین کے لیے کیا ہے؟ خواتین کے لیے احرام کی لباس کی کوئی پابندی نہیں, جوتے کی کوئی پابندی نہیں. ان کا لباس, ان کا احرام چہرے میں ہے. وہ اپنے لباس یعنی جو نقاب کا کپڑا وہ چہرے کو نہ لگنے دیں. جب ازواج مطہرات کا زمانہ تھا, حضرت عائشہ نے جب حج کیا تھا, وہ فرماتی ہم کھجور کی لکڑیاں یہاں لگائی ہوئی تھی اور ہم نے اوپر نقاب کا کپڑا ڈالا تھا. تو جب صحابہ کرام سامنے نہیں ہوتے تھے ہم اٹھا لیتی تھی. جب صحابہ جو اولاد تھی ان کی روحانی جب وہ سامنے آتے تھے ہم کپڑا اوپر ڈال لیتی تھی پردے کی وجہ سے. تو آج کل ہم جو ہیٹ ملتے ہیں, اس ہیٹ سے وہ چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگتا, اور پردے کا جو دوسرا فریضہ وہ بھی ادا ہو جاتا. خواتین وہاں جا کے سمجھتی شاید پردے کا حکم اٹھ گیا. دو بندے بڑی غلطیاں کرتے. ایک شوگر کے دل کے مریض, اللہ دے کار چ جیڑی چیز ملتی کھاؤ, جنیاں کھجورا ملدیاں کھاؤ, جنہ کھانا ملتا کھاؤ, کیونکہ اللہ دا کار ہے, مہمانی ہے ابھی. سمجھئے جی. میں نے ایک شوگر کے مریض کو دیکھا, اللہ کرے وہ اب میری بات نہ سن رہے ہوں, ان کی مٹھی گٹلیوں سے بھری ہوئی تھی ایک وقت میں. تو کتنی کھجوریں بنی سکری اس کی, ذرا سکری والی کھجور اس پر ذرا لپیٹ کر دیکھ, مٹھی. بھائی اب اتنے آپ کو ہائی شوگر, اللہ تعالیٰ کی مہمانی, اتنے کچھ نہیں ہوں انشاءاللہ. ادھر ارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاطیں بتائی تھی وہ مدینہ میں بتائیں. کہاں بتائیں؟ مریضوں کو مدینہ میں بتائی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت علی سے, آپ کبھی بیماری سے اٹھے ہیں, میدا کمزور ہے, ابھی گوشت اور وزنی چیز نہ کھانا, ابھی یہ تلبینہ استعمال کرو, اس سے تمہارا میدا طاقتور ہو جائے گا. دیکھو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہدایت دے رہے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں اچھا ہارٹ کے مریض بھی نہیں احتیاط کرتے، کیوں نہیں؟ ادھر کوئی مسئلہ نہیں، گولیاں اپنی ٹیبلٹ سب چیزیں چھوڑ دیتے. نہیں ایسا نہیں کہ یہ غلطی نہیں کرنی. غلطی اپنی جب اس پہ وہ سزا ہوتی ہے پھر وہ بدگمانیاں اللہ کے گھر سے کرتے نہیں، خود تدبیر چھوڑی اپنی غلطی ہے وہاں سے نہیں. اسی نے حکم دیا ہے کہ پرہیز کے ساتھ اپنے علاج اور دوا کی سنت کو اختیار کرو. نمبر 2 دوسری غلطیاں کرتی ہیں، پردہ کوئی نہیں، یہ عورتوں کی غلطی. یہاں سب بھائی ہیں، یہاں کیا جی سب بہن بھائی، یہ بھی بہت بڑی غلطی. اس کی وجہ سے وہ پردے کے احکام میں خلاف ورزی ہوتی ہے اور ہر وقت کا وہاں گناہ، ہر وقت کا گناہ. اس لیے ان باتوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو احرام کی ان پابندیوں کی، احرام کی ان خلاف ورزیوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. جوتے میں یاد رکھیے وہ جو کینچی چپل ہوتی ہے وہ استعمال کریں. آج کل احرام کے نام پہ بہت ساری ایسی چپلیں بھی آ گئیں جن میں انہوں نے خاص انداز سے ٹخنوں کے قریب بھی پٹی بنائی ہوئی، پیچھے بھی پٹی چھپی، اور کہہ رہے ہیں جی حج کے چپلیں. وہ حج کی چپلیں نہیں ہیں. حج احرام یاد رکھیے ان 3 چیزوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے. ایک یہ ابری ہوئی ہڈی، دوسری ٹخنے، اور ٹخنے سے پیچھے جو ایڑی کے اوپر موٹی رگ ہے یہ کھلی رہنی چاہیے. بس اس معیار کو دیکھتے ہوئے 3 چیزوں کو جو جوتا ہو آپ پہن سکتے، وہ جوتا اختیار کر. تو احرام کی پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے جب مکہ المکرمہ پہنچے، جنہوں نے مدینہ سے احرام باندھا، جنہوں نے ٹرانزٹ فلائٹ تھی بیچ والے مقامات سے احرام باندھا، یا جنہوں نے جدہ سے پہلے احرام باندھا، جب مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو اپنے مقام پر پہنچ کر تھوڑا آرام کر لیں. اگر تھکاوٹ کے ستائے ہوئے اسی حالت میں جوش میں پہنچے، 2 طرح کا جوش ہوتا ہے. ایک تو عاشق کا جوش ہے، کسی طرح محبوب کے دربار میں پہنچ جائیں، یہ نہیں تھکتا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. یہ بندے بہت کم ہیں، ہزاروں لاکھوں میں بھی نہیں ملتے. اکثر یہ ہوتا کہ کب سے الجھن ہے یار یہ پابندیاں، کب یہ چادریں اتریں گی، ہم کپڑے پہنے دوبارہ کاٹن پہنے، استری والے کپڑے گھومے پھریں. یہ والی جو پابندی، اس سے اگر اس کی وجہ سے جلدی مچاتے ہوتا. یہ جب تھکاوٹ میں حرم پہنچے، وہاں طواف وہ بھی مجاہدہ، پھر سعی بھی مجاہدہ، پھر ہر چکر پہ خیال آ رہا ہے یار کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا. کبھی خیال ہے کس میں پڑ گئے. تو بتائیے یہ عبادت ہو رہی ہے یا اپنے اوپر اتنا بوجھ لے لیا. اگر وہاں آرام کر کے استنجا وضو سے فارغ ہو کر نشاط کے ساتھ آئیں گے تو حرم میں عبادت میں طواف میں دل لگے گا. اس لیے آرام کر کے پہنچے، جلدی نہ مچائیں. پھر طواف کے دوران بھی جلدی نہ مچائیں کہ کس طرح کب ختم ہوگا. ارے میاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا دربار، وہ اگر موقع دے رہے ہیں کہ اتنی دیر ہمارے پاس ٹھہرو، ہمارے گھر میں رہو، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. اس سعادت کو سوچ کر اگر ہم باطن کو سوچیں گے، اس کی روح کو، ہمارے دل میں تو لڈو پھوٹیں. سبحان اللہ، کہاں طواف حرم، کہاں اللہ کا گھر اور کہاں بیت اللہ. اے اللہ، آپ نے ساری نالائکیوں ناپاکیوں کے باوجود آپ نے اس پاک گھر میں بلایا ہے، آپ کا لطف و کرم ہے. اے اللہ، اس سے بڑا لطف و کرم ہے، آپ مجھے جلدی نکال نہیں رہے. میں جتنا چاہے لمبا طواف کر لوں، جتنا چاہے ٹھہر جاؤں، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ ہم نکل جاؤ. یا اللہ آپ کا کتنا کرم ہے. تو طواف اس لیے جلدی نہیں مچانے، آرام کے بعد طواف کے لیے آئیں. جب طواف کے لیے آئے تو طواف کرنے سے پہلے جب حرم میں داخل ہوں تو نظروں کو نیچا کرتے ہوئے مطاف میں آ جائیں. اس لیے کہ جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر پر جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. پہلی نظر پر، اچھا پہلی نظر میں یہ نہ سمجھے کہ آنکھ جھپک گئی تو نظر ختم، نہیں، چاہے 100 مرتبہ جھپکے ادھر ادھر نہ دیکھیں، بس بیت اللہ پہ نظر ٹکی رہے، چاہے جھپکتی رہے، وہ ایک ہی نظر کہلاتی ہے. اس پہلی نظر پہ اللہ سے مانگے. اس لیے بسا اوقات بندہ بتکلف آنکھوں کو کھول کر رکھتا ہے اور اس دقت میں دھیان دعا کی طرف سے کم اور آنکھوں کی طرف کیا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ چپک جاتا ہے. وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا ٹائم کیا ہو گیا، ختم، اینڈ. ایسا نہیں، وہ دینا چاہتے ہیں، وہ بھگانا نہیں چاہتے. ہم تو ماہل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے، وہ اگر دینا چاہیں اس کو کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے میں مانگنے کے حوالے سے پہلے عرض کر دوں، صحیح مسلم کی ایک طویل روایت، اس کا صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں.
لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر تم میں تمام انسان، تمام جنات، تمام اولین، تمام آخرین، جب سے جن پیدا کیے قیامت تک کے لیے، جب سے انسان پیدا کیے قیامت، سارے ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو چاہے مانگے، کوئی پابندی نہیں بھائی اتنا مانگ سکتے اس سے زیادہ نہیں، آپ کا اس سے زیادہ کوئی استحقاق نہیں، جو چاہے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعطیت کل انسان مسألتہ، ہر جن، ہر انسان کو اس کی جو اس نے مانگا میں اس کو دے دوں گا، اور سب کو دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد اس کی نوک پر لگنے والے پانی سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ لگتا ہے میں نے قبرستان میں اذان دی، قبرستان میں اذان دی، قبرستان میں جا کر اذان دو، کسی مردے نے کوئی جواب نہیں دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی جواب دیتے؟ اتنی بڑی بات سنائی، کسی کی زبان سے سبحان اللہ نے نکلا۔ اچھا بخیل بنیں گے تو یہاں، اور جہاں کھولیں گے وہاں پھر دیکھیں کیسے چلتی۔ جب ایسی شان والی اللہ کی نعمت سنی ہماری زبان پر فوراً آنا چاہیے اللہ اکبر سبحان اللہ، یا اللہ تیری کیسا کرم اور کیسی شان۔ یہ جو سبحان اللہ معرفت کے بعد ہوتا ہے، یہ وہ ہزاروں سبحان اللہ سے وزنی ہوتا ہے جو کھٹا کھٹ ایک مشین کی طرح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پہ ہم کہتے ہی نہیں، کہنے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اس لیے میں نے معذرت کے ساتھ مردہ کہہ دیا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ زندگی کا ثبوت دے دیا، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ کی شان، ہر ایک کو دے۔ یہ مزہ جب ہوتا ہے جب آپ سمندر پہ جا کر بیٹھیں، ذرا سوئی ڈبوئیں اور پھر سمندر پہ نظر ڈالیں اور پھر کہیں یا اللہ اس نوک پہ جو پانی لگا کیا کمی آئی اس سمندر میں، یا اللہ آپ کے خزانے کتنے ہیں، ہر ایک کو اس کی مراد دینے کے بعد آپ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں۔ مانگے اللہ تعالیٰ سے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ۔ اللہ بیت اللہ کو دیکھ کر کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما۔ وہ بیت اللہ کے دیکھنے کی دعا، پھر اپنی دعا مانگے۔ وہ جھپکنے والے اس پہ توجہ نہ دیں، انشاءاللہ بیت اللہ پہ نظر رہے گی، 100 مرتبہ جھپکیں، وہ پہلی ہی نظر ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد طواف شروع کرنا ہے۔ مرد حضرات طواف شروع کرنے سے پہلے احرام میں اجتباء کر لیں۔ طواف کے دوران 2 سنتیں ہیں، ایک اجتباء ایک رمل۔ اجتباء کا معنی ہے دایاں کندھا اس طرح احرام باندھنا کہ دایاں کھلا ہوا ہو، بائیں کے اوپر چادر ہو۔ یہ صرف مردوں کے لیے کیونکہ انہوں نے احرام پہنا ہے۔ یہ طواف کے 7 چکروں میں سنت، یہ سنت صرف طواف کی ہے، احرام شروع کرتے نہیں کرنا۔ جب حرم میں پہنچے طواف شروع کرنے لگے اور دعا مانگ لی، اب اجتباء کرنا ہے۔ اور پھر طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ چھوڑنے سے بہت ثواب میں کمی ہو جاتی۔ رمل بھی نہیں کرتے، اچھے خاصے ماشاءاللہ سن کے جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہ کروں، عربی نہیں کر رہا میں بھی نہ کروں، افریقی نہیں کر رہا میں بھی نہ کروں، چونکہ وہ عربی میں دعائیں مانگ رہا لہذا میرا مقتدا یہ۔ ارے میاں جو یہاں سے سنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق کریں، وہاں نہ دیکھیں، دیکھا دیکھی بہت کرتے۔ چل رہے ہیں، ایک نے ایسے ہاتھ ہلایا، پیچھے والے بھی ہاتھ ہلا رہے، آگے چل کر ہاتھ ہلایا وہ بھی ہلا رہے، اس نے بایاں ہلایا یہ بایاں ہلائے گا، اس نے ٹاور کو دیکھ کر اس نے ٹاور کو ایسے بھی دیکھنے میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک کو دیکھا، جیسے شاید پہلی دفعہ آیا تھا، اس نے ٹاور کو جب دیکھا اس نے سمجھا شاید یہی عظمتوں والا گھر ہے، اسی کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے پہلی دعا شروع کر۔ یہ میں نے خود دیکھا، ہمارے پاکستان کا تھا کوئی صاحب، میں نہیں جانتا تھا کون، لیکن اس بیچارے کو پتا نہیں تھا، اس نے اس کو دیکھا۔ اس لیے طواف کے دوران اس نے میری اللہ نے دل میں ڈالی بات، یہ بار بار تکرار کرنا۔ ایک ظاہری پہیا گھوم رہا ہے، ایک باطن ہے، اندر نظر رکھنی ہے۔ ایک سمندر کا ظاہر ہے، ایک سمندر کا باطن ہے، ظاہر میں ہلچل ہے، باطن میں موتی۔ باطن میں کیا ہے؟ موتی ہے، خزانے باطن میں ہے، ظاہر میں اوپر جھاگی جاگے، اوپر کچھ نہیں۔ اس لیے اس ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن، اس مراقبے کو، اس توجہ کو، یعنی خشوع کے ساتھ ساتھ خضوع کو۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق عبادت انجام دینا
اور خضوع کا معنی ہوتا ہے دھیان اور توجہ کو قائم رکھنا. یہ دونوں باتیں لازم ہیں ہر چیز میں، نماز میں، طواف میں. جب طواف شروع کرنا ہے تو پہلے استباء کرنا اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا. شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے سبز لائٹ کو اپنی پشت پر رکھتے ہوئے سامنے آئیں حجر اسود کے، تو حجر اسود کے سامنے آ کر سب سے پہلے استقبال کرنا ہے. استقبال کا معنی ملاقات ہوتی. جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کا استقبال کا معنی ہوتا ہے پہلے السلام علیکم مل لیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اگر استقبال کا کوئی جملہ نہ کہیں، نہ اس کو پخیر راغلے نہ کہیں، بھلی کرے آیا نو ست بسم اللہ، کوئی جملہ نہیں بولا، تو آدمی کیا سمجھے گا یہ کیسا آدمی رکا ہوا ہے، اسی گھر تو آ کر پچھتا گیا، نہ سلام کیا نہ کلام. تو آپس کی ملاقات کو یہ استقبال کہا جاتا ہے. حجر اسود کا استقبال کیا ہے؟ بیت اللہ کا استقبال. چونکہ ہم زیارت، یاد رکھیے حج اور عمرے کا معنی زیارت ہے، زیارت کا معنی ہوتا ہے ملاقات. اس ملاقات سے پہلے ہم کو استقبال بھی تو کریں. استقبال یہ ہے حجر اسود کے سامنے آ کر جس طرح ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر یوں کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا. یہ کیا ہو گیا جی؟ استقبال. اس کے بعد ہم طواف شروع کریں گے اور طواف شروع ہوگا استلام سے. طواف کس سے شروع ہوگا؟ یہ چونکہ ذرا ایک گہری جگہ جہاں سے آدمی ادھر ادھر ہو جائے، میں 2 چیزیں الگ الگ واضح کر رہا ہوں. استقبال الگ ہے، استلام میں حجر اسود کا استلام کیا ہوتا ہے؟ استلام کا معنی ہوتا ہے یا تو موقع مل جائے بوسہ دے کر طواف شروع کریں، اگر بوسے کا موقع نہیں تو کوئی چیز لکڑی لاٹھی کمان لگا کر اس کو بوسہ دے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، کمان لگائی اس کو بوسہ دیا، اس طرح بھی کیا استلام. یہ بھی موقع نہیں تو تیسرا یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر دیں. جیسے ہم نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھے ہوئے پھر ہاتھوں کو بوسہ دینا ایسے ہے جیسے حجر اسود کو بوسہ دینا. ہاتھوں کو بوسہ دینا ایسے جیسے حجر اسود. یہ ہو گیا استلام. جب اس کا طریقہ بھی وہی ہے، اس طرح اشارہ کرنا کہ حجر اسود پہ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد دوبارہ کہہ کر بغیر آواز کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں، ہتھیلیوں کو بوسہ دیں. استلام ہوا، فوراً مڑ گئے کہ بایاں کندھا ہمارا بیت اللہ کی طرف اور رمل کرتے ہوئے طواف. رمل صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتیں اپنے حجاب کے ساتھ باوقار انداز میں چلے گی، مرد رمل کریں گے. رمل کا معنی ہوتا ہے کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے قدموں کے ساتھ. جس طرح کو پہلوان اکھاڑے میں کبڈی کے لیے یا ریسلر اترتا ہے تو وہ کیسے اترتا ہے؟ جس طرح بیمار بندہ ہوتا ہے یہ طاقت دکھا رہا ہوتا ہے، اپنی طاقت. یہی مقصد ہے رمل کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جب رمل شروع کیا تھا مقصد یہ تھا، یہ جو مشرکین پہاڑوں پہ چڑھ کر ہمیں کہہ رہے ہیں مدینے میں جا کے سارے لاغر اور کمزور ہو گئے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب کو ذرا رمل کر کے چل کے دکھاؤ. یہ 1400 یہ سارے پہلوان ہیں. یہ کیا سارے؟ اس کو کہتے رمل. اکڑ کر چلنا، چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنا، جان اس طرح ہے. اس کا مقصد یہ سنت موقدہ ہے. یہ سب ادائیں ہیں اللہ کے محبوبوں کی، پیاروں کی، جو ہم حج اور عمرے کے دوران ادا کر. 3 چکروں میں رمل. جب پہلا چکر ختم ہونے کے قریب آئے تو ایک کونا آخری آتا، اس کو رکن یمانی کہتے. اس کی نشانی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ باب عبدالعزیز آ جاتا ہے، بس اس کی محاذات میں ہی آتا ہے رکن یمانی. وہاں دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا یہ دعا پڑھتے ہوئے حجر اسود تک جائیں. رکن یمانی کو نہ اشارہ کرنا ہے نہ ہاتھ یوں بوسہ دینا. ہاتھ لگانے کی اجازت ہے لیکن احرام میں وہ بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی. احرام کی حالت میں بیت اللہ کے غلاف کو نہیں پکڑنا، یاد رکھیں، ورنہ پورے ہاتھوں کو اگر خوشبو لگ گئی دم واجب ہو جائے گا. عمرے کے دوران اور حج کے دوران چونکہ بیت اللہ کی دیواروں اور احرام اور اس کی چادروں کے اوپر، غلاف کے اوپر بہت خوشبو ہوتی، ہاتھ نہیں لگانا، دور سے دعا کریں تاکہ احرام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. پہلا چکر جب ختم ہو تو پھر استلام کریں، یعنی حجر اسود کی طرف. نیچے پیچھے سبز لائٹ آئے گی، حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. رش بہت ہے، بھیڑ ہے، نہیں مڑ سکتے، پھر ایک ہاتھ سے کر لے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر چکر کے آخر میں استلام. شروع استلام، 7ویں چکر کے آخر میں بھی استلام،
ان میں پہلے 3 چکروں میں رمل، آخری 4 چکر اپنی نارمل رفتار پر، خواتین کے لیے ساتوں کے ساتوں اپنے انداز میں، تو طواف مکمل ہو گیا، طواف مکمل ہوا۔ کتنے استلام ہوئے جی؟ میرا آپ سے سوال ہے جی۔ 8 ہو گئے شروع اور 7ویں چکر کے آخر میں کل 8 استلام ہوئے۔ اب مقام ابراہیم پر یا پورے حرم میں جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز طواف کی ادا کرنا واجب ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کریں، خشوع و خضوع سے طواف کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور جلدی کیا ہے؟ آ کر کرنا کیا ہے؟ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں پہلے آرام کر لیں، پہلے آرام کیا ہوگا جلدی نہیں مچائیں گے، اگر نہیں کیا تو پھر بھاگیں گے، پھر ہر ایک مشین کی طرح تیز تیز یہ سارے کام ہوں گے۔ آرام کر کے آئیں، تسلی سے آئیں۔ پھر جب 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں، یہ واجب ہے۔ اگر مکروہ وقت ہے پھر جب وقت صحیح آ جائے مغرب کے بعد کا یا اشراق کا پھر ادا کریں۔ 2 رکعت کے بعد اب صفا مروہ کی سعی واجب ہے۔ صفا مروہ کی سعی سے پہلے ایک کام مستحب ہے کہ جہاں زمزم کے کولر رکھے ہو، پہلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، اب کولر ہیں، وہاں جا کر زمزم پیئیں۔ اگر وہاں ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ زمزم پھیلنے کا خطرہ نہیں، پھر اپنے سر پہ، آنکھوں پہ، بدن پہ بھی ہلکا سا ملے، لیکن وہاں کوئی جگہ کو دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ وہاں پانی سارا کا سارا بہا دیں اور دوسروں کو تکلیف۔ زمزم پئیں۔ 2 باتیں عرض کر دوں، ایک زمزم کے حوالے سے اور ایک حجر اسود کے حوالے۔ حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جس نے حجر اسود کا استلام کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ اترا تھا، سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو گیا۔ اس میں بڑی خاصیت ہے، اس میں اللہ نے آنکھیں بھی رکھی ہیں، زبان بھی، لیکن ظاہر قیامت کے دن کریں گے۔ جس نے بھی استلام کیا، چاہے رش میں کیا، چاہے دور کیا، پہلی منزل پہ کیا، فلور پہ کیا، جہاں سے بھی کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں دیں گے اور زبان دیں گے۔ یہ آنکھوں سے پہچانے گا، زبان سے اس کی سفارش کرے گا، اس نے میرا استلام کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے اس کی مغفرت فرما دے۔ کیا شان والا پتھر! لیکن اس پتھر تک بوسہ دینے کے لیے کسی کی ہڈی توڑنے کی یا خود اپنے آپ کو زخمی کرنے کی اجازت نہیں۔ میں یہی عرض کیا کرتا ہوں، یہاں بھی کیا، حضرت والا کو بات بڑی پسند آئی، حضرت نے کئی مرتبہ دہرائی، ارے میاں جب ہوم ڈیلیوری میں گھر بیٹھے وہ چیز گرما گرم ملی ہو تو دھکے کھا کر لائنوں میں لگ کے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی ہے نا، اگر کسی کو ہوم ڈیلیوری، آپ جائیں گے البیک بھی کھائیں گے، ایسے ہے نا، تو اگر کسی کو وہیں مل جائے ہوٹل میں اور گرم گرم ملے تو پھر وہ کہے کہ میں لائنوں میں لگوں، میرا نمبر وہاں آئے اور پتہ لگے 500 کے بعد میرا نمبر آنے والا، گھنٹوں کے بعد نمبر آئے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ استلام پر اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا، کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، تکلیف کے بغیر مل جائے تو سبحان اللہ بڑی سعادت کی بات۔ بعض لوگ اصل میں اپنا کانفیڈنس بنانے کے لیے بھی کہتے ہیں، لوگ آ کر بار بار پوچھتے ہیں آپ نے حضرت کو بوسہ دیا؟ نہیں میں تو نہیں دیا۔ اچھا میں جب گیا میں نے تو دیا تھا۔ اب پتہ یہ بھی اس بات کو رکھنے کے لیے میں کس منہ سے کہوں گا کہ میں نے نہیں دیا، دکم پیل کر کے اپنی پہلوانی دکھا کر زخمی کر کے زخمی ہو کر دیکھ رہی آتا ہے تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں نے بھی دیا بوسہ۔ یہ باتیں بھی ہوتی، میں ضروری نہیں کہ ہر ایک میں، کسی میں عشق و محبت کا غلبہ بھی ہوتا، لیکن عشق و محبت کے غلبے کے ساتھ اتباع ضروری ہے۔ اتباع اس میں ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ دین، ہمارے حضرت شیخ الاسلام ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں، دین نام شوق کو پورا کرنے کا نہیں ہے، دین نام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ہے۔ شوق کو پورا کرنا، 7 چکروں میں دل نہیں بھرا، دل کیا میں ایک اور چکر لگا لوں، اجازت ہے جی چکر لگا، شوق تو ہے لیکن حکم نہیں۔ تلبیہ جو شروع کیا تھا وہ طواف شروع کرنے پر ختم ہو جاتا ہے، اب دل کر رہا ہے میں دوران طواف بھی تلبیہ پڑھوں، شوق تو ہے لیکن اجازت نہیں۔ تو دین نام شوق کو پورا کرنے کا نہیں ہے، دین نام حکم کو پورا کرنا۔ تو اذان کا وقت تو بتا دیجیے، ہو گیا کتنا ٹائم ہے؟ صحیح کر لیں ہم، کتنا ٹائم ہے؟ ابھی تو ہے نا ٹائم 37۔ نماز کتنے پہ؟ 9 بجے، 2-3 منٹ۔ صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ کی سے جب طواف سے زمزم سے فارغ ہو کر جائیں گے، سبز لائٹ کا نشان انہوں نے مروہ
صفا کے کنارے پر بھی دیا، وہاں پہنچ کے ایک مرتبہ پھر استلام کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو، یہ 9واں استلام ہے، 9 استلام کرنے۔ اس کے بعد صفا پہ جانا ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان آیات سے شروع کرنا، وہاں چوتھا کلمہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا مانگیں بیت اللہ کو دیکھ کر، جلدی تو ہے ہی نہیں ہمیں، دعا مانگ کر صفا سے اب ہماری سعی شروع ہوگی، کل 7 چکر ہے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، اس طرح 7 چکر اور 7واں چکر مروہ پہ ختم ہو۔ یہ عام روٹین ہے، اس میں رمل نہیں، استباء نہیں، بس سبز نشانوں کے دوران مردوں کو دوڑنا ہے، قدرے تیز رفتار، عورتیں آرام سے چلیں۔ اس دوڑنے کے دوران دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ مروہ پر پہنچ کر پھر یہی عمل، پھر مروہ سے صفا۔ جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے عمرہ مکمل ہوگا۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد پابندیاں کب کھلیں گی؟ جب حلق کروائیں گے۔ جو بال منڈوائے گا اس کو 3 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے اللہ ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرما۔ جو بال کو کٹوائے گا کینچی سے یا مشین سے، یہ کٹوانے کے حکم میں، اس کو 1 مرتبہ دعا۔ لیکن اگر یہ اس بندے کے لیے کٹوانے کی اجازت جس کے بال 1 پورے سے زیادہ ہوں، اگر پہلے ہی 1 پورا یا اس سے کم ہے، اس کے لیے ایک ہی صورت ہے، صرف حلق، اس کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں۔ خواتین کس طرح سے کریں؟ خواتین اپنے ہوٹل میں آئیں، اپنے محرم کے ذریعے، دوسری خواتین کے ذریعے اپنے سر کے بال کھول لیں، کسی مرد کے سامنے نہ کھلیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ پہلے جو پشت پر پھیلے ہوئے زائد بال کاٹ لیں، جتنے زائد ہے وہ کاٹ لیے، پھر سارے بال جب برابر ہو گئے تو 1 پورے کے بقدر سارے بال کاٹنے ہیں، کیونکہ 1/4 بال کاٹنا واجب ہے اور سارے سر کے بال 1 پورے کاٹنا یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ اس بات کا خیال رکھ۔ بعض خواتین یوں کرتی، سارے بال لپیٹے، آخر میں جو لمبے لمبے چٹی چھوٹے تھوڑے سے آگے اس کو کاٹ لیے، وہ سمجھے فارغ ہو گئی، ایسا نہیں، 1/4 واجب ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ جب یہ بال کاٹ لیے، احرام کی پابندیاں کھل گئیں، اب نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کریں، مسجد عائشہ سے کریں، مسجد جہرانہ سے کریں، شمیسیہ سے کریں، طائف جائیں تو واپسی پہ لازم ہے، قرن المنازل سے لازم، باقی جگہ سے لازم نہیں، لیکن طائف سے آتے ہوئے چونکہ میقات ہے، احرام باندھنا واجب ہے۔ تو اب جتنے چاہے عمرے کریں، طواف کریں، فضیلت ہے، اور اس دوران اللہ کا ذکر، تیسرا کلمہ، یہاں تک تو میں نے عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد اب جب حج کے ایام آئیں گے، 8 ذی الحج یا 7 ذی الحج، جو ترتیب ہوگی اس سے حج کا احرام باندھا جائے گا۔ اب مختصر وہ چیزیں بتاؤں گا جو حج عمرے والی چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی، احرام کس طرح سے باندھنا، پابندیاں کیا، وہ سب پتہ چل گئی۔ جو حج میں خاص چیزیں ہیں، مینا میں کیا کرنا ہے 8 ذی الحج کو، پھر 9 کو یوم عرفہ ہے جو حج کا سب سے اہم رکن ہے، اس کی کیا ٹائمنگ، یہاں کیا کرنا ہے، پھر 9 کے بعد شام کو غروب آفتاب کے بعد نکلنا ہے، مزدلفہ آنا ہے، رات مزدلفہ گزارنی ہے، اور صبح وقوف واجب ہے، فجر کے وقت واجب وہاں سے شروع ہوتا ہے، وقوف مزدلفہ واجب۔ پھر مزدلفہ سے آنا ہے، 3 کام کرنے 10 ذی الحجہ کو۔ نمبر 1، سب سے پہلے رمی، آخری بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی، تفصیل بعد اگلی نشست میں۔ پھر اس کے بعد اطلاع دینی جی ہماری قربانی کر دیجئے، کیونکہ حج تمتع میں قربانی واجب، قران میں قربانی واجب۔ قربانی کا اطلاع آ گئی، گھنٹے بعد آئی، 2 گھنٹے بعد آئی، شام کو آئی، آپ کی اپنی ترتیب ہے۔ جب اطلاع آئے گی اب بال منڈوانے کی اجازت، جب بال مونڈ دیے تو اب احرام کھل گیا۔ حج کے احرام میں سوائے اس دیواجی تعلق کے باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہاں طواف زیارت کے بعد یہ پابندی بھی ختم۔ اب اس کے بعد یہ جو 10 ذی الحجہ کے احکام ہیں، یہ میں نے مختصر آپ کو تعارف کرایا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور ہم سب کو جو سننے والے ہیں، ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں سننے والی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔